الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي لمكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي
السنيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ مہمان گرامی قدر عزت مآب جناب شیخ محمد امین صاحب سٹیج پر تشریف فرما، معزز علماء کرام قراء عزام اور انتہائی قابل عزت احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر مگر جامع فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھ عاجز کو شرح صدر سے بیان کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان کرنے آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ فریقین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی یہ تقریب سعید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچے کے ختم قرآن پاک کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ایک نہیں کئی بچوں کے ختم قرآن پاک الحمدللہ یہاں اس مسجد مدرسہ میں ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عید کا سماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 سال تک میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصہ میں ایک مرتبہ بھی میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں معمول تھا کہ ہفتہ میں 3 مرتبہ اللہ کے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا ختم آ گیا ہے، کہیں گھر والی پڑھ رہی ہے تو اس کا ختم آ گیا ہے، کہیں میں نے تلاوت کیا ہے تو ختم کا موقع آ گیا ہے۔ یعنی ہفتہ کے اندر گھر میں 3 ختم قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ آپ سنی حنفی کہلواتے ہیں، ایسے ہے نا بھائیوں؟ میری طرف دیکھو، آپ سنی بھی ہیں حنفی بھی نہیں ہے، زور سے بولو ہیں۔ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ وفات سے
ایک دن قبل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کمرہ میں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں اپنے بیٹے کو لے گئے اور فرمانے لگے میرا بیٹا اس گھر کو کہیں گناہوں سے آلودہ نہ کرنا، میرے کمرے کا یہ کونا دیکھا ہے یہاں میں نے 6000 قرآن ختم کیے ہیں۔ خیال کرنا بیٹا، میرے گھر کو کہیں گناہوں سے آلودہ نہ کرنا، ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے کتنے ختم کیے؟ بولے 6000 قرآن کے ختم کیے۔ ہمارے گھر میں کتنے ختم ہوتے جی؟ صبح ہمارے گھر میں کتنی قرآن کی آواز آتی ہے؟ اس کا جواب کیوں کہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 بار ہفتے میں میرے گھر میں ختم قرآن پاک کی تقریب ہوتی تھی، اور جس دن ختم قرآن کا موقع ہوتا میں سارے بچوں کو، پوتوں کو، گھر والوں کو، بیٹیوں کو جمع کرتا اور دعا کرتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب ختم قرآن پاک ہو رہا ہو اس وقت جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ یہاں جمع ہیں، میں تلہیبی الفاظ کہہ رہا ہوں کہ بڑی پرمسرت بات ہے، پرمسرت موقع ہے، پرمسرت رات ہے، خیر و برکت کی گھڑی ہے، یہ قرآن پاک کے ختم کی تقریب ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے مولانا دعا فرمائیں گے، جو آپ کے دل کی مراد ہوگی وہ اللہ پاک جائز مراد پوری فرما دیں گے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، حجر و شجر، نباتات و جمادات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، لوح قلم، عرش، کرسی، انبیاء علیہ السلام، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق۔ زور سے بولے، اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کہیں مولانا صاحب بڑا زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ ساری کائنات مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام۔ کون سی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ کلام وہ ہوتی ہے ما یتکلم بھی، جس کے ساتھ بولا جائے، گفتگو کی جائے، وہ کلام کہلاتی ہے میرے دوستوں۔ اور کلام وہ ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نکلتی ہے، جو کسی کے باطن سے نکلتی ہے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تورات بے شک اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب تو ہے لیکن کلام نہیں ہے، ضرور اللہ کی کتاب
ہے کتاب تو ہے لیکن کلام نہیں ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے کتاب ہے لیکن کلام نہیں ہے ایک دنیا میں کائنات میں واحد قرآن مقدس ہے جو میرے اللہ کی کلام ہے اور کلام میں ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نکلتی ہے مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں یہ میرے پھیپھڑوں سے سانس نکلی ہے گلے کی نالی سے ٹکرائی ہے وہاں سے آواز بنی ہے جس سے زبان سے لفظوں کی صورت میں ادا کیا ہے یہ میرا کلام ہے آپ بول رہے ہیں وہ آپ کا کلام ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کلام وہ ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نکلتی ہے جو کسی کے باطن سے نکلتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کائنات میں کوئی بھی شے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے باطن سے نکلی ہو اللہ کے اندر سے نکلی ہو کائنات میں اولیاء انبیاء اصفیاء اصفیاء اخیار تابعین صحابی حتیٰ کہ اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے پیدا کرتا ہے لیکن ایک قرآن ہے جو اللہ کے اندر سے خدا کا جو قدرت والا وجود ہے ایسے تو اللہ وجود سے پاک ہے ہاتھ سے پاک ہے پاؤں سے پاک ہے زبان سے پاک ہے لیکن اللہ کا ایک قدرت والا وجود ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے مثلا اللہ کی علم کا ذکر قرآن میں ہے اللہ کی قدرت والی زبان کا ذکر قرآن میں ہے اللہ کی قدرت والے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں ہے کروڑ والے دوستوں تو اللہ کا جو قدرت والا وجود ہے نا یہ قرآن اس قدرت والے وجود کے اندر نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت قرآن اب مانا کیا ہوا یعنی جو کلام اللہ کے قدرت والے وجود کے اندر سے نکلی ہے باطن سے نکلی ہے جو شخص اس سے تعلق بنائے گا جو شخص اس سے دوستی لگائے گا جو شخص اس سے یاری لگائے گا گویا اس کا خدا سے باطنی تعلق بنے گا اللہ سے اندرونی تعلق بنے گا کیونکہ یہ میرے مالک کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ اصول راستہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے تمام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک آپ کا کلام میرا کلام مولوی کا کلام پیر کا کلام عالم کا کلام ظاہر کا کلام ولی کا کلام غوث العظم کا کلام لیکن یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے اللہ نے اپنی زبان قدرت سے بول کر بیان کیا ہے بول کر بیان کیا ہے اور آپ لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دے دی زبور لکھی ہوئی حضرت زبور حضرت داؤد کو دے دی انجیل لکھی ہوئی حضرت عیسیٰ کو دے دی لیکن قرآن اللہ نے اپنی زبان قدرت سے بول کر پڑھ کر میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور کروڑوں دوستوں آپ قرآن پڑھتے ہوگے گھر والے پڑھتے ہوگے لیکن آج کے بعد کبھی یہ تصور کر کے پڑھ کے تو دیکھو کہ آج میں جو یہ کلام پڑھ رہا ہوں
کبھی اللہ نے اپنی زبان قدرت سے اس کلام کو پڑھا تھا، کبھی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اس قرآن کو پڑھا تھا۔ ارے جس قرآن کو کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان اقدس سے اطہر و ابجد سے پڑھ رہے تھے، جناب فاروق اعظم اپنی زبان اقدس سے اطہر و ابجد سے پڑھ رہے تھے، جس کو عثمان غنی اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، جسے سیدنا علی بن مرتضی، سیدنا امام حسن، امام حسین اپنی زبان سے تلاوت کرتے تھے۔ خوش نصیب ہو تم، آج تمہاری زبانوں پر وہ کلام ہے۔ کبھی اس تصور سے پڑھ کے بھی دیکھو کہ کبھی اس قرآن کو حضرت حسین تلاوت کر رہے ہیں، سیدنا امام حسین کے بچے کرب و بلا کے میدان میں تلاوت کر رہے تھے، سیدہ زینب با پردہ ہو کر خیمے کے اندر اس قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی؟ اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کی 18 تاریخ کو امام مظلوم، وفا و حیا و صفا کے بادشاہ، نبوت کے دوہرے راز، میں نے کیا ان سے جملہ بولا؟ نبوت کے دوہرے داماد۔ یہ عام جملہ نہیں ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں یکے بازیگرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی۔ کہاں سے میں نے شمار کیا؟ بولے حضرت آدم سے لے کر، کتنی عظمت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے داماد ہیں۔ کروڑوں میں دوستوں، ہم اس کو مانتے ہیں، بلکہ عقیدت اور احترام سے مانتے ہیں کہ جناب علی بن مرتضی شیر خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتلاتا جاؤں کہ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا، رشتہ مانگا، خطبہ نکاح دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلاً و سہلاً مرحبا فرما کر قبول کیا۔ یہ ایک بیٹی میرے آقا کی حضرت علی بن مرتضی کے نکاح میں ہے جو حضرت خدیجہ کے قتل سے ہے، اور 2 بیٹیاں میرے آقا کی وہ بھی حضرت خدیجہ کے قتل سے ہے، سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان ذوالنورین کے نکاح میں تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کی، دوسری ہجرت مدینہ میں کی۔ جب سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی، میرے آقا نے حضرت عثمان کو مغموم دیکھا، پریشان دیکھا، توجہ میری طرف فرمائے، 3 بات عرض کر رہا ہوں۔ جناب عثمان پریشان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے، سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی ہے، میرے آقا مسجد نبوی سے تشریف لا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، آسمانوں سے جبریل کا نزول ہوتا ہے، ادھر سے عثمان آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، وحی نازل ہونے لگی۔ جب وحی ختم ہوئی میرے آقا نے پیغام دیا،
پیغام یہ دے کر آیا ہے کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میں اللہ نے آپ کی بیٹی کلثوم کا نکاح خود آسمانوں پر عثمان سے کر دیا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین۔ نکاح کس نے کیا؟ اللہ۔ کائنات میں دو عورتیں ہیں، کتنی؟ دو عورتیں ہیں کہ جن کا نکاح اللہ نے عرش پر کیا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت سیدہ زینب، کون سی؟ سیدہ زینب۔ سیدہ زینب، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، فرمایا زوجناکہا لکی لا یکون علیک حرج۔ اے میرے پیغمبر، زینب کی نکاح، زینب کا نکاح، زینب کی شادی ہم نے آسمانوں پر آپ سے کر دی ہے۔ اور دوسری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، اے عثمان ھذا جبریل، یہ جبریل آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کہ میں محمد کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اللہ نے عرشوں سے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ بھی بوقت شہادت اسی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جب ظالم باغی محاصرین آپ کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، چھت پھیلاتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قرآن اٹھایا ہوا ہے، جیب میں رکھا ہوا ہے، معاشر قرآن حضرت عثمان ہے، جامع قرآن حضرت عثمان ہے، قرآن کی ان آیات کو آپ پڑھ رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ جناب عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا آپ خوش نصیب ہیں جس قرآن کو کل فاروق اعظم عثمان ذو النورین حضرت علی مرتضیٰ حضرات حسنین کریمین تلاوت کرتے تھے، آج اپنی زبان سے آپ اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ کا پروگرام تو ہے نہیں، ہم تو نعت کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ باتیں سننی ہے، اس لیے آپ زیادہ جمع ہوئے، تقریب میں نہیں جمع ہوئے، نعت سنی کرو، لیکن یہ جو موسیقی والی نعتیں ہیں نا، خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ ان کو ایسے طریقے سے نعتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ نعت کا بڑا مقام ہے، لیکن اس طریقے سے جب پڑھی جائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بٹھا کر دیا کہ حسان مشرک میری حجم کرتے ہیں، آپ میں محمد کی تعریف کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب نعت کرتے ہیں، میرے توجہ کرو،
وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان اللہ. حضرت حسان ایسے پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو یہ مروجہ ہیں آپ سنتے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے سے دھنیں ہوتی ہیں، دھمال ہوتی ہے. اس کا ناک سے کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن آپ کو مزہ ہی نہیں آتا. ایسے نہیں. میں ایسا کہوں میں نے دن کو تقریر کی ہے ورنہ میں آپ کو سناتا. جی پھر آپ برداشت کریں گے. میں چلو آپ کو حضرت چلو بھائی سنو، میں آپ کو حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر سجادہ نشین آپ گولڑا شریف ان کا کلام ٹھیک ہے. پھر غور کرنا، موازنہ بھی کرنا کروڑ والوں کے گولڑے والوں کا نام کون لیتا ہے اور ان کی بات کون مانتا ہے. یہاں آپ کے ہاں بڑا زور ہوتا ہے کہ گولڈی ٹھیک ہے نا. فیصلہ آپ نے کرنا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کروں میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا ہم بتانا سب کو دیتا ہے تیرے بندوں کا تیرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے انتظار سے ان کو پوچھا سامنے بیٹھے. اب بولنے والے کیا فرما رہے ہیں کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے اللہ اللہ. اور ہم کہاں جاتے ہیں کون سا داتا بناتے ہیں. ہاں جی بھائی. میری نہ مانے نصیر الدین نصیر صاحب کی مانے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے اور بندوں کا تیرے انبیاء
کہاں سے شروع کیا؟ انبیاء کہ انبیاء اہل بیت نبی تابعین سبحان اللہ گر گر سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر گر سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشغل گر گر سجدے میں گر گر سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا اللہ یہاں کے موٹر سائیکل کی لائٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ دیکھو نا بھائی، میں نے کہا موازنہ کرنا ہے آپ نے. میں تلفظ کے لیے آپ کو نہیں سنا رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں ان کا کلام سنیں لیکن اس پر عمل پیرا بھی ہونا کہ نہ ہو. اچھا آپ کی منشر کشائی تو اللہ نہیں کرتا نا، کون کرتا ہے؟ جو بولنے والے کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن انہوں نے مشکل کشا کس کو کہا؟ اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ سب نے مشکل کے وقت میں کس کو پکارا؟ اللہ. اور پھر آگے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اللہ والے نے قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے کہ هو الاول والآخر هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنی تاریخ میں سمجھتا ہوں. خواجہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ہے خبر بھی محیط مبتدا بھی محیط ناخدا بھی محیط ہے خدا بھی محیط. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہے خبر بھی محیط مبتلا جو ہے سارے جہان میں جلوہ جو ہے سارے جہان میں جلوہ اس احد کے سوا دوسرا جو ہے سارے جہان میں جلوہ اس احد کے. آپ دیکھیں لفظ واحد نہیں بولا، لفظ واحد نہیں بولا. واحد وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اثنین اس کا دو ہوتا ہے. عربی میں دیکھیں نا واحد اثنین ثلاثہ اربع، واحد کا آگے اثنین دو ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ قل هو اللہ احد. سبحان اللہ احد. احد وہ ہے جو تقسیم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک یہی فرمایا اس احد کے سوا دوسرا کون ہے.
سب عطا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ آگے جو آپ کی سر و پکار ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے معصوم کی۔ مظلوم اس کی آہ و پکار کون سنتا ہے؟ اللہ عقیدہ بنایا ہے۔ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جناب خدا تعالی ہماری شور و پکار نہیں سنتا، اس لیے ہم دائیں بائیں جاتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین نصیر فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی پکار کون سنتا ہے؟ اللہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے معصوم کی۔ رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بن میں عطا رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بن میں عطا سب عطا ہے سب کو دیتا ہے اور بندوں کا تیرے سوا دو جملے کہہ دیں میں نے 3 سنا دیا۔